بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جادو کے متعلق اس چینل پر بہت سی ویڈیوز ہم لوگوں نے اپلوڈ کی، جنہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور میرے بہت سے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ان ویڈیوز سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ لیکن آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، یہ وظیفہ اسی وقت جادو کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ جادو کو ختم ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور آخر ایک دن باطل کو مٹنا ہی ہے۔ اب یہ جو جادو ہے، جادو کرنے والے، جادو کروانے والے، یہ سارے باطل ہیں۔ اور جب جادو کا مد مقابل قرآن پاک کی آیات ہوں، قرآن پاک کی صورتیں ہوں، قرآن پاک کے رکوع ہوں، ان کے ذریعے سے جب جادو کا علاج کیا جاتا ہے تو گویا کہ قرآن حق ہے، جادو باطل ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اپنا ٹھکانہ بدل لیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے عزیز ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بیمار رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا کاروبار اتار کا شکار رہتا ہے، تنزلی کا شکار رہتا ہے، بلندی پر نہیں جاتا، عروج پر نہیں جاتا، سارے گھر میں چک چک لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، دشمن بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلے مسائل بھی بنے رہتے ہیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، اس کا علاج کیسے کروایا جائے؟ تو ہم نے دنیاوی اعتبار پر بڑے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی میڈیسن یوز کی ہیں، لیکن افاقہ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا۔ اور جب کسی روحانی معالج کو چیک اپ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جادو کروایا گیا ہے، اور بڑا سخت قسم کا کالا جادو کروایا گیا ہے۔ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اللہ کی ذات عالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کی پیدائش کے ساتھ، انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ اور ایک جن، ان دو کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ جو فرشتہ ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ جو جن ہے، شیطان، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، تو جہاں دوسرے جنات سے، دوسرے شیاطین سے میری پناہ مانگتا ہے، اسی طرح ہمزات جن، ہمزات شیطان سے بھی میری پناہ طلب کیا کر۔ تو اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے ہمزات سے، یعنی جو مجھ میں پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر جن ڈالا گیا ہے، جس کو میرے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی باہر دشمنی ہے، ان کو اللہ نے مال و متاع دیا، تعلیم دی، ڈگری دی، عہدہ دیا، ان سے لوگ حسد کرتے ہیں، ان کے اوپر لوگ جادو کروا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن کے اوپر کسی نے جادو نہیں کروایا، بلکہ ان کے اوپر اپنے ہی ہمزات نے اٹیک کر کے ان کو بیمار کر دیا، ان کے کاروبار کو تنزلی کا شکار کر دیا، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروانا شروع کر دیے۔ اب دونوں صورتوں میں، چاہے آپ کا ہمزاد بگڑ گیا ہے، اس نے یہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، یا باہر سے کسی جادوگر نے جادو کے ذریعے سے حملہ کروا کے آپ کو تنزلی کا شکار کیا، گھر میں فساد، خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنایا،
دونوں صورتوں میں آج کی اس ویڈیو میں ہم علاج آپ کو بتائیں گے۔ الحمدللہ ہماری جو پہلے کی ویڈیوز تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ تو لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مزمل کا علاج اور بڑا زبردست اور مجرب ترین علاج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاج کے بعد آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ جادو کی چند علامات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ کو جادو کی علامات ازبر ہونی چاہیے، آپ کے دل دماغ میں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ علامات مجھ میں پائی جا رہی ہیں تو آپ ان کا علاج کر لیں گے۔ جادو کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو شمار کر کے بتا دیتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے، یا انسان کو ڈرانے خواب آتے ہیں، خواب میں کیچڑ نظر آتا ہے، خون کے چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، یا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی سایہ ہے۔ سو رہا ہوتا ہے انسان، سوتے ہوئے کوئی جگا دیتا ہے اچانک آ کے۔ اب جب لائٹ آن کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ گھر میں شور شرابہ ہونا، برتنوں کی آوازیں آنا اور مختلف قسم کی آوازیں آنا، یہ چند علامات تھی جادو کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ تو ویسے اور بہت زیادہ علامات ہیں۔ مثال کے طور پہ جسم کے اوپر کٹ لگ جانا، خون کا گرم ہو جانا، اور بہت زیادہ یوں ہوتا ہے کہ کانوں سے شاں شاں کی آوازیں بھی آتی ہیں، بہت سخت قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹری مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہوتا، یہ صرف جادو کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا فوراً روحانی علاج کروائیں اور کسی روحانی معالج سے رابطہ کریں۔ جسمانی معالج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے اپنا علاج کروانے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات جادو کی وجہ سے یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان سوتے ہوئے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب خواب میں ڈراؤنی چیزیں، وہ جنات، وہ شیطانی موکلات اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ خواب میں ہی اس کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے پر۔ جب وہ اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حقیقت میں اس کے اوپر اس تھپڑ کے نشانات پڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو ہلکا نہ لیں، ان کا فوراً علاج کروائیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جادو ایک ایسی مہلک بیماری ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک زبردست اور مجرب ترین طریقہ کار جادو کی کاٹ کا، جادو کی اتار کا، اور آئندہ سے جادو کے اوپر بندش لگانے کا ایک بڑا زبردست عمل آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے پورے دھیان توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اور لوگوں کو بھی یہ شیئر کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اب آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے، اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ دھاگا دیکھ رہے ہیں، اس کو کالی ڈوری بھی کہتے ہیں اور کالا دھاگا بھی کہتے ہیں۔ یہ کالا دھاگا یا کالی ڈوری، آپ دونوں میں سے کوئی ایک نام اس کا لے لیں۔ اب آپ نے مریض کے قد کے مطابق اس کی پیمائش کر لینی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے یہ ہمارا بیٹا کھڑا ہے، اس کے اوپر پیمائش کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے اتنا دھاگا یا اتنی ڈوری آپ نے لے لینی ہے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ یہ پکڑو بھائی۔
یہ آپ دیکھ لیں کہ ناخن کے برابر، یعنی ناخن کے بالکل عین برابر آپ نے یہ کالی ڈوری لینی ہے۔ مریض کے قد کے برابر آپ نے یہ کالی ڈوری لے لی۔ اب مریض یہ خود بھی لے سکتا ہے اور مریض کا کوئی دوسرا عزیز، کوئی بہن، کوئی بھائی جو گھر میں ہو وہ بھی لے سکتا ہے آسانی سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے یہ پیمائش لی ہے، مثال کے طور پہ سمجھائے آپ کو یہ مریض ہے اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اس کی پیمائش کر لینی ہے۔ بعض اوقات گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر بہت سخت اٹیک ہوتا ہے جادو کا اور وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ایسی بیماری لگا دی گئی ہے کہ وہ چل پھر ہی نہیں سکتا، وہ صاحب فراش ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، تو وہاں لیٹے لیٹے ان کی پیمائش لے لیں۔ پیمائش لینے کے بعد آپ اس کا علاج کر دیں، جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے یہ بات پورے دھیان توجہ سے سماعت فرما لی ہے۔ اب ہم نے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کسی بھی عمل کو مقبول کرنے کے لیے، اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے باوضو حالت میں عمل کرنا ہے، باوضو حالت میں عمل کریں۔ جب آپ باوضو حالت میں عمل کریں گے، عمل کا اثر بڑھ جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے والے شخص کو عطا کر دیتا ہے، اور یہ ظاہری نور بھی ہے، باطنی نور بھی ہے، اس سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک آپ نے وضو کرنے۔ نمبر 2، جب آپ عمل شروع کرنے لگیں گے، عمل شروع کرنے سے پہلے اس عمل کا صدقہ بھی دینا ہے اور اس مریض کا صدقہ بھی دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ دفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، دفع کرتا ہے، ٹالتا ہے، ختم کرتا ہے، تو صدقہ ضرور دینا ہے آپ نے۔ اب صدقے کی وجہ سے عمل بھی معتبر ہوگا، مؤثر ہوگا، اور جناب مریض کے اوپر جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ٹل جائیں گے، بلائیں مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 3، جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک اس کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا نام آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، آپ کا نام لیا جائے گا۔ جب آپ کا نام وہاں پہ لے لیا گیا تو اللہ کا پیارا حبیب وہاں سے آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ابھی عمل کرنا تو آگے کی بات ہے، جب آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ کی ذات عالی آپ کی صحت، تندرستی، سلامتی کے فیصلے یہیں پر کر دیں گے۔ تو لہذا یہ 3 چیزیں آپ کے عمل کو مقبول کروانے کے لیے انتہائی زیادہ مفید اور مؤثر ہیں، ان کو نہیں بھولنا۔ یہ آپ نے دھاگے کی پیمائش کر لی، اب میرے ہاتھ میں یہ دھاگا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل ہم نے کس وقت کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے؟ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو وقت آپ کو ایزی لگے آپ اس وقت میں یہ عمل کر لیں، اور کرنا آپ نے کم از کم 3 دن ہے۔ 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ چوتھے دن آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وقت بھی آپ کو بتا دیا اور دن بھی آپ کو بتا دیا کہ صرف 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ مریض خود بھی کر سکتا ہے، مریض کے گھر میں سے کوئی دوسرا صاحب بھی اس کے لیے عمل کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ میرے ہاتھ میں دھاگا دیکھ رہے ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے مکمل 1 بار۔ 1 بار سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے اس دھاگے کے اوپر گرہ لگانی ہے۔ سورہ مزمل آپ نے پڑھی، دھاگے کے اوپر گرہ لگائی اور پھر یوں اس کو بند کر دیا۔ یہ 1 گرہ ہو جائے گی
اور ٹوٹل آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور 7 ہی گرے لگانی ہے۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ سورہ مزمل پڑھی۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے یہ گرہ لگائی اور یوں دم کیا، یہ ہوگی 2 بار۔ پھر آپ نے تیسری بار کے لیے سٹارٹ ہو جانا ہے۔ تیسری بار آپ نے سورہ مزمل پڑھی۔ تیسری بار سورہ مزمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یوں گرہ لگائی اور دم کیا اور یوں پھر اس کو بند کر دیا۔ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یوں گرہ لگانی ہے، گرہ لگا کر یوں اس کو دم کر دینا ہے، اس کو بند کر دینا ہے۔ پھر آگئی 5ویں بار، آپ نے 5ویں مرتبہ بھی سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یوں گرہ لگانی ہے، گرہ لگانے کے بعد دم کیا، اس کو بند کر دیا۔ پھر آگے 6ٹھی مرتبہ، آپ نے 6ٹھی مرتبہ پھر سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد یوں گرہ لگائی، پھر یوں دم کر دیا۔ پھر آپ نے 7ویں بار سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یوں گرہ لگانی ہے، گرہ لگا کر یوں گرہ لگائی، یوں سورہ مزمل کمپلیٹ ہوئی، پھر یوں دم کر دیا، یوں بند کر دیا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی اور 7 گرے لگائیں۔ آپ نے یہ سمجھ لینا ہے، یہ یقین کر لینا ہے کہ جو جادو تھا، جو جنات تھے، جو موکلات تھے میرے اوپر یا میرے گھر میں سے کسی بھی فرد کے اوپر، ان سب کو میں نے اس میں قید کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ بعض حضرات کا یہ سوال ہوگا کہ حضرت یہ گرہ کتنے فاصلے پہ لگانی ہے؟ تو آپ اندازے کے ساتھ فاصلے کا تعین کر کے گرہ لگاتے جائیں، آپ نے بس 7 گریں لگانی ہیں۔ اب داغے کا کیا کرنا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ آپ اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں کسی پاک صاف جگہ پہ جہاں پہ راہ گزر نہ ہو، یا کسی ویرانے میں اس کو دفن کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ دفن کر دیا، جادو دفن ہو گیا، جلا دیا، جادو جل کر مر گیا، راکھ ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز 3 دنوں میں آپ کی جان اس گندے اور گھنونے جادو سے چھوٹ جائے گی۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ آپ نے ہر روز نیا دھاگا لینا ہے اور نیا دم کرنا ہے۔ پہلے دن نیا دھاگا لیا یا نئی ڈوری لی پہلے دن بھی، پھر دوسرے دن بھی نیا دھاگا لینا ہے، پھر تیسرے دن بھی نیا دھاگا لینا ہے۔ آپ نے ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور جس دھاگے کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے اس دھاگے کو آپ نے دفن کر دینا ہے یا جلا دینا ہے۔ مطلب ہر روز نیا دھاگا، نیا عمل، اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے، جلا دیں یا دفن کر دیں۔ دوسرے دن پھر نیا دھاگا، نیا عمل، پھر اس کو جلا دیں یا دفن کر دیں۔ تیسرے دن پھر نیا دھاگا، نیا عمل، پھر آپ اس کو پھر جلا دیں یا دفن کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ یہ دھاگے کو جلائیں گے یا دفن کریں گے، اسی طرح آپ کا جادو جل جائے گا یا دفن ہو جائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جادو سے چھٹکارے کے لیے مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، میرے بہت سے دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے کمنٹ باکس میں پوچھا کہ آپ یہ جو عمل 3 دن کا یا 5 دن کا یا 11 دن کا عمل بتلاتے ہیں، تو اس میں آپ صدقے کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا صدقہ روزانہ دینا ہے یا صرف ایک ہی مرتبہ؟ تو میرے دوستو، صدقہ آپ نے صرف ایک مرتبہ دینا ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے دینا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔